حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوب میں اپنے فرزند کو لکھا تھا، حتی مارد الاطباء و اشرف الخلق علی الہلاک، کہ میرے بیٹے زمانہ وہ ہے کہ طبیب بیمار ہو گئے ہیں اور مخلوق تباہی کے دانے پہ جا پہنچی ہے، یعنی جنہوں نے شفا بانٹنی تھی وہ خود بیمار ہو گئے ہیں۔ ہم ایک جنگ لڑ رہے تھے عقائد باطلہ کے خلاف، اور اس جنگ میں آگے بڑھ کر دشمن کے علاقے میں گھس کر حملہ کرنے کا زمانہ ہمارا گزر رہا تھا کہ اتنے میں خبر ہو کہ پیچھے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ دشمن اتنا ہوشیار نکلا کہ اگلے محاذ پر مورچوں سے آگے بڑھ کر لڑنے والا اسے پیچھے مصروف کیا جائے۔ ہم محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی شرائط ان کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ اگر نجات چاہتے ہو تو ان شرائط پہ عمل کرو۔ محبت اہل بیت میں اختلاف نہیں، محبت اہل بیت کی شرطوں میں اختلاف ہے، اور یہ کڑیاں والا کا جلسہ جہاں ختم ہوا تھا وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں۔ ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا، رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، اہل سنت کی ضیاء، پیر جلال الدین شاہ، اہل سنت کی ضیاء، پیر جلال الدین شاہ، سیرت اطہر، صورت اطہر۔ پیر مظہر، پیر مظہر۔ اس دن یہ موضوع تھا، ایک شخص نماز کے فضائل زندگی بھر بیان کرتا رہے مگر نماز کی شرطیں بیان نہ کرے تو وہ نماز ادا کیسے ہوگی؟ فضائل کے ساتھ شرائط بھی ضروری ہیں کہ اگر کوئی فضیلت سن کے پڑھنا شروع کر دے لیکن منہ قبلے کی جانب نہ کرے، وضو ہی نہ کرے، فضائل سننے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ایک فریضہ ہے، فرائض میں سے بڑا فرض ہے، اور اس کی قرآن و سنت میں شرائط بیان کی گئی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ سال بھر محبت اہل بیت کے جلسے ملک بھر میں ہوتے رہیں، ان میں یہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ فضیلت کے ساتھ شرائط کیا بیان کی جا رہی ہیں۔ جن کی شرطیں پوری نہیں ان کو تو یہ پسند ہے کہ شرطوں کا موضوع ہی نہ آئے، کہ صرف فضائل بیان ہوں اور ہماری دھاندلی بھی جاری رہے، وہ اس طرف سوچنے ہی نہیں دیتے۔ اور دوسری طرف ہم الا ماشاء اللہ فریب خوردہ ہیں کہ ہم انہی کی ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ صرف محبت اہل بیت کے فضائل ہی بیان کریں، تو شرائط کا بیان یہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور اگر وہ شرط نہ پائی جائے تو صرف یہ نہیں کہ محبت نامقبول ہے، بلکہ الٹا جرم یہ ہے کہ وہ محبت زندیقیت بن جاتی ہے، وہ محبت جہنم میں لے جاتی ہے، وہ محبت بندے کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ اس محاذ پر ہم پہنچے ہوئے تھے اور ہم نے ان کا ناک میں دم کر رکھا تھا کہ محبت محبت تو کرتے ہو، اس کی شرطیں بھی بیان کرو، شرطیں پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ محبت صرف اہل سنت میں پائی جاتی ہے، اور اہل سنت ہونا اور محب اہل بیت ہونا ان میں نسبت مساوات کی ہے۔ جو بھی محب اہل بیت ہے وہ اہل سنت ہے، اور جو بھی اہل سنت ہے وہ محب اہل بیت ہے، اگر شرطیں دیکھی جائیں۔ اگر شرائط نہ دیکھی جائیں تو پھر تو وہ بھی محبت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تجھ میں ایک وصف حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے۔ پوچھا کون سا؟ فرمایا کہ ابغضتہ الیہود واحبتہ النصارى، یہود ان کے بغض میں مارے گئے، نصارہ ان کے پیار میں مارے گئے۔ یہود نے بغض میں سیدہ مریم
رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پہ حملہ کر دیا، اور نصارہ نے عشق کا نعرہ لگا کہ وہ مان لیا جو رب نے انہیں شان دی ہی نہیں تھی، اللہ کا بیٹا مان لیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دونوں جہنم میں گئے۔ یہ المیہ ہے کہ ہم یہ تو اپنے معاشرے میں بیان کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن یادہ سبق ہے کہ بغض علی جہنم کا سبب ہے۔ ساتھ یہ بھی بیان کرنا ہے کہ علی مولا سے غیر شرعی پیار بھی جہنم کا سبب ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتایا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت وہ جو غیر شرعی ہے، جو رب نے انہیں درجہ نہیں دیا تھا، جو ان کی شان نہیں ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور انہیں جو پیار میں اللہ کا بیٹا کہتا ہے وہ خود جہنمی بن جاتا ہے، اور جو بغض والے ہیں وہ بھی جہنمی ہیں۔ تو آپ سال بھر کی تقریریں علماء کی، اہل سنت علماء کی دیکھو کہ کیا اس پورے پیکج پہ عمل ہو رہا ہے یا آدھا پیکج چل رہا ہے۔ یقیناً بغض علی، بغض اہل بیت جہنم ہے، لیکن ساتھ وہ پیار بھی جہنم ہے کہ جس کا سبق مسلک اہل سنت کے علاوہ دیا جاتا ہے۔ یعنی جس پیار میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ رب نے یہ شان دی بھی ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں نبیوں کے برابر تو نہیں سمجھا جا رہا، کہیں نبیوں سے افضل تو نہیں سمجھا جا رہا۔ تو یہ اس وقت کا لازمی سبق ہے کہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک فرض ہے، اور اس فرائض کی شرائط ہیں، اور وہ شرط پوری کرنے کے لیے بندہ کا سنی ہونا ضروری ہے۔ جب تک عقیدہ اہل سنت نہ ہو وہ محبت اہل بیت کی شرطیں پوری کر ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری طرف یہ لازم ہے کہ جس طرح بغض اہل بیت سے بچنا، خود اوروں کو بچانا، یہ ضروری ہے کہ بغض کا دور تک شائبہ بھی نہ ہو۔ ایسے ہی اس محبت سے بچنا بھی ضروری ہے کہ جس محبت سے شریعت روکتی ہے۔ شریعت نے آگے حد بنائی ہوئی ہے، اس حد کو جو کراس کرے، مولا علی نے خود فرمایا کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا یہلک فی اثنان، دو قسم کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہوں گے، ایک بغض والے اور دوسرے جھوٹی محبت والے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔